شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو یہ ایک جملہ بولتی ہے۔ ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کو اس قدر غضبناک ہوتا دیکھتے ہیں تو فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، سب کچھ کرنا، اپنے شوہر کو یہ ایک جملہ کبھی بھی نہ بولنا۔ یہ وہ بدترین جملہ ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو عورت کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ کوئی بھی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتی، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اپنے شوہر کو یہ ایک جملہ کبھی بھی نہ بولنا۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ شوہر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بیوی کو ہی حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر اس قدر قابل عزت اور قابل احترام اور اعلیٰ شخصیت ہے بیوی کے لیے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ بیوی کو حکم دیا جاتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، شوہر کی شکر گزاری کرو۔ اگر شوہر کی قدر قیمت جاننی ہو تو کسی بیوہ عورت سے جا کر پوچھو، اس عورت سے جا کر پوچھو جس کا شوہر فوت ہو گیا، مر گیا ہے، اسے اور اس کے بچوں کو تنہا اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج اس بیوہ عورت کے دکھ سکھ میں کوئی شریک ہونے والا نہیں، اس سے اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، اس کے درد سننے والا نہیں۔ شوہر کے مر جانے کے بعد آج اس کے بچے یتیموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بیوہ عورت ڈرتی مرتی گھر سے باہر نہیں نکلتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کی ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں، کسی کے ہوس کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ میرا معاشرہ ظالم معاشرہ ہے، گندی سوچ رکھنے والا معاشرہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھوں تو ہر دیکھنے والی آنکھ یہ کہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب کدھر کو جا رہی ہے۔ کسی کے پھنسانے کے چکر میں، کسی کو اپنا شوہر بنانے کے چکر میں عید کے دن بھی اچھے کپڑے نہیں پہنتی، لوگ کیا کہیں گے۔ کس کو دکھانا چاہتی ہے، بناؤ سنگار نہیں کرتی، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، یہ بناؤ سنگار کس کو دکھانا چاہتی ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوہ عورت سوچتی ہے، کاش آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو میرے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار نہ رہے ہوتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے نہ پہنتے، میرا غریب شوہر صبح سویرے باہر نکلتا، پورا دن ایسے ہی کھاک چھانتا، روزی روٹی کماتا، شام کو روزی روٹی کما کر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تو کہتا، یہ لو حلال کا لقمہ میری اولاد کے منہ میں ڈالو۔ کیونکہ ایک اچھا شوہر، اچھے شوہر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ مال دولت کو شاید ہی بیوی کے قدموں پر قربان نہ کر سکتا ہو، اس میں اتنی ہمت نہ ہو، صاحب استطاعت نہ ہو، مال دولت کو بیوی کے قدموں پر شاید ہی قربان نہ کر سکتا ہو، لیکن بیوی کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ بیوی جتنی زیادہ بیمار کیوں نہ ہو جائے، مرنے کے قریب پہنچ جائے، شوہر اس کے سرہانے بیٹھ کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہ اتنا کہہ دے کہ تو حوصلہ رکھ، تجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ قسم خدا کی کہ بیوی کی آدھی سے زیادہ بیماری تو یہی جملہ سن کر ختم کر دیتا ہے۔ بیوی یہی حوصلہ پا کر وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا، اگر شوہر کی قدر و قیمت جاننی ہو تو اس عورت سے جا کر پوچھو جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ شوہر کہتا ہے، مجھ سے میری جان لے لو، میری جوانی لے لو، میرا بڑھاپا
तुझ पे कुर्बान, मैं कड़कती धूप में तपती रेत पर कंधे पर बोरियां लाद लाद के दिन रात एक एक करके तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेहनत मजदूरी के लिए मैं तैयार हूँ। तेरी हर एक तमन्ना पूरी करूँगा, तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। बदले में मुझे 2 चीज़ दे दो। शौहर बीवी से 2 चीज़ों का तकाजा करता है, सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बदले में 2 चीज़ दे दो। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक, बच्चों की अच्छी परवरिश, बच्चों की अच्छी तरबियत। दूसरी, मेरी इताअत, मेरी फरमाबरदारी। मेरे सामने ज़बान दराजी मत करना, मेरे सामने बक बक मत करना, मेरे घर की दहलीज पर चुगलखोरी वाला गुनाह मत करना, क्योंकि जिस घर के अंदर चुगलखोरी की जाती हो, बड़े शौक़ से ये गुनाह किया जाता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने का एक वाक़िया है। एक शख्स था, बीवी का सताया हुआ एक शख्स, उसकी बीवी ज़बान दराज थी। वो हर वक्त शौहर के सामने बक बक करती ही रहती, हर वक्त जली कटी सुनाती ही रहती। बीवी की जली कटी बातों ने इसे अंदर से खोखला कर रखा था। ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी बीवी गीबत के ज़रिए, चुगली के ज़रिए घर में हर वक्त झगड़ा डलवाती थी। बीवी का सताया हुआ ये शख्स बीवी की शिकायत लेकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। जब आपके घर के करीब गया तो इस शख्स ने सुना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर से आपकी ज़ौजे मोहतरमा की आवाज़ आ रही थी। आपकी मोहतरमा ऊंची ऊंची आवाज़ में तल्ख लहजे में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह रही थी कि आप मुझे वक्त क्यों नहीं देते, आप बच्चों को वक्त क्यों नहीं देते, बाहर वालों के लिए वक्त है, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए वक्त क्यों नहीं है, घर में ये ज़रूरत नहीं, मुझे फ़ला चीज़ की ज़रूरत है, अब वक्त पर आप क्यों नहीं ला कर देते। इस तरह की बातें कर रही थी। और कमाल की बात ये थी कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश खड़े बीवी की ऊंची ऊंची बातें सुन रहे थे, बड़े ही इत्मीनान से सुन रहे थे। शख्स कहता है, मैं हैरान रह गया कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े जाहो जलाल के मालिक, सख्त तबीयत वाले, जिससे शैतान भी डरता है, जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है, कि जिसके बारे में मेरे करीम आका ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता। अल्लाह अकबर। वो उमर, इतना बड़ा उमर बीवी के सामने खामोश खड़ा है, मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत बीवी के सामने खामोश खड़ी, फिर यह मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। मुझे भी सब्र करना चाहिए, जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र कर रहे हैं। इस सोच की बुनियाद पर यह शख्स वापस घर की तरफ रवाना होने लगा। अचानक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले। दरवाजे से बाहर निकलते ही सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये शख्स आया भी है और वापस को जा रहा है। आपने जाने वाले को बुलाया, वो, भाई इधर आओ, कैसे आना हुआ, आए हो खाली हाथ वापस जा रहे हो, भूखे हो, रोटी चाहिए, प्यासे हो, पानी दूं? उसने कहा, हज़रत ना तो मैं भूखा हूँ ना तो मैं प्यासा हूँ, मैं एक काम के सिलसिले में आया था, बीबी की शिकायत लेकर आया था, लेकिन जब आपके घर के करीब पहुँचा आपका हाल भी वैसा ही पाया जैसा मेरा हाल था। मेरी बीबी भी मेरे सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करती और आपकी ज़ौजे मोहतरमा भी आपके सामने ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी और आप खामोश खड़े सब्र पर सब्र करते चले जा रहे थे। मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, बस यही सबक लेकर मैं वापस को जा रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, भाई बीबी की बातें खामोशी से इसलिए सुन रहा था, सब्र इसलिए कर रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला, बस सुनता ही चला जा रहा था, इसलिए कर रहा था कि बीबी के मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसानात हैं। उस शख्स ने कहा कि हज़रत कौन से एहसानात बीबी के हैं? फरमाया कि मेरी बीबी मेरे लिए खाना पकाती है, मेरे बच्चों के लिए खाना पकाती है, मेरी बीबी मेरे जूते साफ़ करती है, मेरे बच्चों के जूते साफ़ करती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चों के कपड़े धोती है, कड़कती धूप में, गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी में किचन में खड़े होकर 2-2 घंटे लगातार खाना तैयार करती और सबसे पहले खुद भी नहीं खाती, हमें खिलाती है, मुझे खिलाती है, मेरे बच्चों को खिलाती है। मेरी औलाद में से, मेरे बच्चों में से अगर कोई बीमार हो जाए
ساری ساری رات بچے کے سرہانے پر بیٹھ کر گزار دیتی ہے اور یہ بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے کچھ بھی ہو جائے میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میری بیوی نے میرے گھر کو رونق بخشی، اس نے میرے گھر کو آباد کیا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آ کر میرا ایمان مکمل کیا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے آ کر میرا ایمان مکمل کی، اسی کی وجہ سے میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کسی سے گناہ نہیں کیا، میں نے اس گناہ کی طرف گیا بھی نہیں ہوں، وجہ یہی میری صرف بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ کہ اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت پھر مجھے بھی صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ خوبیاں تو میری بیوی کے اندر بھی ہے، یہ خوبیاں اور یہ احسانات تو میری بیوی کے بھی میرے اوپر ہیں۔ میری بیوی بھی میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرے جوتے پالش کرتی ہے، میرے بچوں کی بھی جوتے پالش کرتی ہے، اور اس کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں، مگر ایک چھوٹی سی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت میرے سامنے بک بک کرتی رہتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی صبر کرو، 4 دن کی زندگی تو ہے، ہر کسی کو چلے جانا ہے، تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کی تجھے جزائے دے گا، تیری بیوی کو تیرا فرما بردار بنا دے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے صبر ایوب اتنا ثواب دیا جائے گا، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار تھے، لیکن آپ نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا تھا، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اسے صبر ایوب جتنا ثواب دیا جائے گا۔ فرمایا، جو بیوی شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے فرعون کی بیوی حضرت سیدہ آسیہ کے صبر جتنا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، فرعون نے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کو چھیلے، فرعون نے سیدہ آسیہ پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، لیکن سیدہ آسیہ نے صبر کے اوپر صبر کیا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ فرمایا، جتنا ثواب آسیہ کو ملے گا اتنا ثواب اس عورت کو ملے گا جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک شوہر حقوق زوجیت پوری کرنے کے لیے رات کو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی صحت مند ہونے کے باوجود بھی شوہر کے پاس نہ جائے اور شوہر کی ناراضگی میں پوری رات گزار دے، فرمایا کہ پوری رات اللہ کے نوری فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی جملہ بول دے کہ میں نہیں آتی، مجھے وہ بیماری ہے، اور صحت مند ہونے کے باوجود بھی شوہر کا فرمان جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے ہی سو جائے، تو ایسی عورتوں پر اللہ کے فرشتے لعنت و ملامت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے شوہر کو ایسے جملے نہ بولا کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو اور آپ کے شوہر کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔